گزشتہ کل میں نے آپ کا بیان سنا، آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے، اس دوران آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ ولا تحزن جو قرآن نے کہا، تو صدیق اکبر کو جو حزن تھا وہ اس بات کا تھا کہ مولا علی کہیں زندہ نہ بچ جائیں اور مجھے نقصان ہوگا ان کے زندہ رہنے کا۔ آپ نے یہ تفسیر کی تھی ولا تحزن کی، ان کو خوف نہیں تھا بلکہ حزن تھا، غم تھا اس بات کا کہ مولا علی کہیں زندہ نہ بچ جائیں۔ یہ آپ نے گزشتہ کل میں نے آپ کا پروگرام سنا ہے، اس میں فرما رہے تھے۔ نہیں، آپ نے غلط سنا، جی آپ نے غلط سنا۔ تو ہمارا جو موقف ہے آیا کے متعلق یہ ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے سن لیں۔ دیکھیں آیا کہ آیا شریف آئے غار میں، آئے غار تعریف و مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی، مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک میں جب منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کر رہے تھے تو اس وقت آئے غار مذمت کے لیے نازل ہوئی، یا ابوبکر کی مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر ابوبکر کے مختلف اس آیا میں مذمتیں ہیں۔ ایک ایک اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی، پھر اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، پھر اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لا تحزن۔ یہاں پر حزن کیا ہے؟ یہاں پہ حزن ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی وجہ حزن نہیں ہے۔ تو کس بات پہ جب حزن نہیں ہے تو یہ حزن، یہ لا تحزن حقیقی منع نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ابوبکر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کیونکہ جو شخص غار میں ہے وہ ناصر نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مخلص نہیں ہے، اس کے برے ارادے ہیں، اور وہ کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے، کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات کون سی ہے؟ خوشی کی بات صرف ہمارے سمجھ میں یہی آ سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی جان نہیں بچے گی، وہ تو حتماً جب کفار آئیں گے ان کو شہید کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، تجھے تو غم زدہ ہونا چاہیے، لیکن تجھے غم کے بجائے تو خوشی ہو رہی ہے دل میں، اس لیے میں فرماتے ہیں کہ لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ اس طرح کہ جیسے قرآن مجید میں ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ جہنم والے جب لوگ جہنم آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ان کو مار مار کے ملائکہ کہیں گے کہ آپ تے بڑے سردار ہیں، آپ تے بڑے عزیز آدمی ہیں، آپ تے بڑے ہی صاحب احترام ہیں، مارتے ہیں، کہتے ہیں آپ ذرا چکیے نا چکیے۔ تو اس طرح ان کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شخص غار میں ہے اللہ تعالیٰ نے تو تصریح کی کہ اللہ اس کو نصرت حاصل نہیں ہے، اللہ اور اس پہ سکینہ بھی نازل، یعنی مومن نہیں ہے، اور ساتھ آیا اسی لیے نازل ہوئی ہے، اور کفار نے اس کو نکالا بھی نہیں ہے وہاں سے، اس کو کفار سے کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ تو ساتھ غار میں جو آدمی غیر مخلص ہے، یہ تو قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے۔ تو لا تحزن کا جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور مقصد ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے عرض یہ کیا تھا۔ جی آپ نے گزشتہ کل بھی یہی عرض کیا تھا۔ جی آگے جی اب آپ لا تحزن کا کوئی صحیح وجہ بتائیں نا، آپ لا تحزن کا کوئی صحیح وجہ بتائیں کہ ابوبکر کو اس بات کا حزن تھا۔ آپ نے جو بیان کیا تھا، سنیں، آپ نے جو بیان کیا تھا میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے جو یہ ساری لا تحزن کی تعبیر بیان فرمائی ہے، تو یہ وہاں آپ کی تفسیر بالرأی ہے، یہاں پر کوئی قرآن کی آیت تو نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، تو جو آپ کو سمجھ آیا قرآن وہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دیکھیں یہ کہ یہ شخص جو غار میں یہ ناصر نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے، کیونکہ یہ آیت مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس شخص کی اللہ نے تائید نہیں کی ہے، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کے عدم ایمان پہ تصریح کر دی اور فرمایا فانزل سکینته علیہ وایدہ فی بجنود لم تروا۔ تو غار میں جو آدمی ہے، غار میں ایک آدمی ہے نا، وہ غار میں جو آدمی ہے وہ غیر مخلص ہے۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو غم نہ کر میرے بھائی، غم نہ کر۔ یہاں پہ یا تو غم حقیقی ہو سکتا ہے یا یہ منع جو ہے مجازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقیقی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کو وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تو مجازی ہے۔ مجاز کے احتمالات کیا ہیں؟ مجاز کے احتمالات میں وہاں پہ صرف یہی ہے کہ اس شخص کو خوشی ہو رہی ہے، کہ خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی اب جو ہے نا اس کے بھائی قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، جو غار میں ساتھ ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بالکل، مومن نہیں ہے تو کافر ہے، مسلمان ہے منافق ہے۔ اچھا منافق ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے متعین منافق بھی کفار کے اقسام میں سے ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا تو اللہ اس کی نصرت بھی کر دیتا، اللہ اس کو مومن کے الفاظ سے ذکر کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس پہ سکینہ بھی نازل کر دیتا نا، میں نے بار بار کہہ دیا۔ میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ نفاق جو ہوتا ہے وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، ایمان کے قریب نہیں ہوتا، ایسے ہی کفر کے اقسام میں سے
اقسام میں سے ہے. تو ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ مولا علی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اسما بنت امیس کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو منافق پہ اس دنیا میں نہیں، حضرت علی علیہ السلام نے ان کو نکاح کروایا، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرایا. دیکھیں منافق پہ ان کی نکاح ہوئی ہے، اسما بنت امیس کی نکاح ہوئی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے کرایا، یہ آپ نے سنا ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن منافق پہ دنیا میں مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی منافق سے آپ شادی کر سکتے ہیں. منافق اگر باپ مر جائے، باپ مسلمان ہے، بیٹا منافق ہے، بیٹے کو ارث ملے گا. اگر کافر ہو تو نہیں ملے گا، لیکن یہ بیٹا منافق ہے، دل میں کافر ہی ہے، لیکن اس کو ارث ملے گا. اگر اس منافق کو کوئی قتل کرے اس کا قصاص ہوگا. جیسے یعنی بالکل وہی حقوق جو مسلمانوں کے ہے، حقیقی مسلمان مومن کے، وہی حقوق دنیا میں منافق کے بھی ہیں. تو یہ اسلام کا حکم ہے. شادی ہو جانے سے اس کی منافقت رد نہیں ہوتی، کیونکہ منافق کی عرض بھی ہوتی ہے، نکاح بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پڑھایا تو ہے نا، پڑھایا. وہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ تو عمر کا ابن خطاب کا ادعا ہے نا. ان کے ہاں بخاری میں یہ ہے بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے گئے تھے تو عمر نے پکڑ کے ان کو کھینچا. یہ بے احترامی دیکھیں کہ اللہ کیوں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اس کی. تو اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی مغفرت کر دے. اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو پھر کہتا ہے کہ تم نہ پڑھو. پھر عمر کہتا ہے کہ اس نے پڑھایا، اس کے بعد اللہ نے میری تائید کی، اللہ نے آیت نازل کیا کہ ان پہ کبھی نماز نہیں پڑھنا. تو یہ عمر بن خطاب کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی اور میری تعریف کی ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے عمر کے متعلق، اس کا ادعا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پر اسلام کے احکام جاری کرتے تھے جب تک کہ وہ ظاہری کفر کا اظہار نہ کرتے علن، تو ان کے ساتھ کفار والا معاملہ نہیں کرتے. ان پہ بالکل اسلام کے حکم، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زکوٰۃ آتے ہیں تو زکوٰۃ جیسے عام مسلمانوں کو دیتے منافقین کو بھی دیتے تھے، بلکہ منافقین کو زیادہ دیتے تھے مؤلفۃ القلوب ہونے کی وجہ سے. جی آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا نا کہ عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یہ ٹھیک ہے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر نے غلطی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے غلطی کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے ہیں کہ ان پہ سب منافقین پہ مسلمانوں کے احکام جاری کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا بھائی، میں نے تو آپ سے چھوٹا سوال کیا کہ انہوں نے منافق کا جنازہ پڑھایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، یہ ٹھیک ہے؟ غلط کیا ہے اچھا کیا نماز پڑھایا؟ صحیح کیا، پیغمبر پر صحیح کیا. تو آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم وفات تک منافقین پر اس مسلمانوں کے احکام جاری کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلاں شخص منافق ہے، اس کو میراث نہیں ملے گا، فلاں شخص منافق ہے، اگر اس کو کسی نے قتل کیا اس کا قصاص نہیں ہوگا، کبھی نہیں فرمایا. محترم آپ بات تو سمجھے نا، یا کوئی شخص منافق ہے جا کے اس کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ منافق ہے اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا. منافق کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا. یعنی غلط کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کہنا چاہتے ہیں شاید، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا. آپ کہتے ہیں اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا. وہ اس منافقین کی بات ہے جس منافقین کا منع کیا ہے جو اپنے نفاق کو نہیں چھپاتے تھے، ان منافقین سے منع کیا ہے. وَإِلَّا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. وہ دیکھ منافق کے دو اقسام تھے مدینہ منورہ میں. ایک منافق تھے جو کلم منافق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علن گالی دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ تلبیس نہ کریں، بات سیدھی. دیکھیں آپ میرے اوپر کیسے بات ٹھوکنا چاہتے ہیں. بھائی میں آپ پہ نہیں ٹھوکنا چاہتا، میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں منافق کے دو اقسام تھے مدینہ میں. ایک وہ منافق تھے جو کلم منافق تھے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منه الاذل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلم گالی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ منافق تھے. ایک منافق تھے جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے. ومن اہل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وہ منافقین جن کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے بعد میں منع کیا گیا، وہ منافق تھے جو کلم منافق تھے، جو علن پیغمبر کو گالی دیتے تھے اور کہتے تھے مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بے عزتی بھی کر جو بھائی وہ اس طرح کے منافق تھے. وہ منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، استاد تھے نفاق میں، یعنی بیوقوف نہیں تھے. ایک تو تھے بیوقوف منافق جو اپنے نفاق کو نہیں چھپا سکتے تھے، ایک تھے سمجھدار منافق، شیطان منافق. ان پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کا نماز نہیں پڑھاؤں گا.